ہمارا موضوع چل رہا تھا میت کو دفنانے کے بعد تعزیت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تعزیت کے مسائل کے درمیان ہی ایصال ثواب کا مسئلہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ میت کو کلام بخشنا ہے، بچوں کو بلا کر بڑوں کو بلا کر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، گٹھلیاں پڑھی جاتی ہیں، کھانا، پھل اور دیگر لوازمات سامنے رکھ کر ختم پڑھا جاتا ہے، اور دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو یا اللہ تو 1,24,000 پیغمبروں، اللہ کے ولی، نیک لوگ اور جو یہ میت ہے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ ایصال ثواب کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی میت کا حق ادا کر دیا ہے، اور پھر یہ معاملہ دوسرے تیسرے دن ہی نہیں بلکہ 10ویں دن بھی، 40ویں پر بھی، اور بعض احباب تو سال کے سال بھی یہ معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور اس کی عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے اندر ایسا کوئی حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب رشتہ دار، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے چچا اور کئی مسلمان آپ کی زندگی کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا، جبکہ قرآن مجید اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، صحابہ کو یاد بھی تھا، بچے بھی موجود ہوتے تھے، گٹھلیاں بھی مل سکتی تھیں، پھل بھی میسر تھا، تھوڑی تھوڑی چیز کھانے کی بھی اگر اکٹھی کی جاتی تو وہ بھی مل سکتی تھی، کل کر لیے جاتے، 7واں 10واں کر لیا جاتا، 40واں کر لیا جاتا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ملتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی آپ کے صحابہ میں سے کسی نے یہ کام کیا، کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسا عمل کرنے والے احباب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے ایسا کبھی کام کیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، ہم ایصال ثواب ہی کر رہے ہیں نا، قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں کھانا آگے رکھ کر، یہ کون سا غلط کام ہے؟ یاد رکھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے، ذکر و اذکار کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔
لیکن قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار ایسی جگہ پر کیے جائیں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا طریقہ ملتا ہے. جہاں پر آپ نے منع کیا ہے، جہاں پر آپ نے عمل نہیں کیا، وہاں پر یہ عمل نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتے تھے یہ عمل، لیکن آپ نے کبھی نہیں کیا. اب دیکھیے، نماز کی حالت میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا ہے. اب اگر کوئی انسان سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کر دے، قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دے، تو دلیل کے طور پر وہ یہی کہے کہ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی ہی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس کی دلیل قطعاً نہیں مانی جائے گی. اس کو کہا جائے گا بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس پر اختلاف نہیں، لیکن جو تو نے مقام چنا ہے، جو تو نے جگہ چنی ہے نا، یہ غلط ہے. یہ طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے قیام کے اندر، نہ کہ سجدے کے اندر. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی نہیں ہے. اختلافی مسئلہ ہے کہ جو کل دوسرے تیسرے دن یا 7ویں دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن میت کی تدفین کے یہ معاملہ کرنا، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں. اور جو دوسری بات کرتے ہیں کہ جی اصالہ ثواب ہی تو ہم کر رہے ہیں، یہ کون سا غلط ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اصالہ ثواب کا جو طرز عمل ہمارے ہاں اپنایا جاتا ہے نا، یہ نہ تو قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، نہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ اپنی طرف سے ایک نظریہ قائم کیا گیا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصالہ ثواب کا ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے، جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے، میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ کلام پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر، ذکر و اذکار اور صدقہ وغیرہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بندہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس کو کہا جاتا ہے اصالہ ثواب. قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ کسی جگہ سے یہ مسئلہ ملتا ہو کہ کوئی بندہ نیکی اپنے لیے کرے اور ثواب جو ہے وہ کسی اور کو ملٹی کر دے، کسی اور کو پہنچا دے. اللہ کو کہے کہ یا اللہ نیکی تو میں نے کی ہے لیکن اس کا ثواب تو فلاں کو پہنچا دے. ایسا قطعاً نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اس کے خلاف بات ملتی ہے، اور وہ بھی واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سورۃ الطور میں فرمایا کہ آج کسی بھی جان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت والے دن کسی بھی جان کے اوپر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا. اور فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے. قیامت والے دن ہر انسان کو اسی عمل کا بدلہ ملے گا جو بذات خود وہ کرتا رہا. جبکہ اصالہ ثواب کے اندر کیا ہے کہ قرآن مجید ہم نے اپنے لیے پڑھا، صدقہ و خیرات ہم نے اپنے لیے کیا، ذکر و اذکار ہم نے اپنے لیے کیا، اور اس کا ثواب کسی کو پہنچایا جا رہا ہے. وہ عمل ہم نے کیا ہے اور ثواب جو ہے وہ کسی اور کو پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو اسلام کا اصول ہی نہیں ہے. اسلام کا تو اصول یہ ہے کہ جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. اگر ایسا مسئلہ مان لیا جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ کہہ دے یا اللہ میں نے اس کی طرف سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچا دے، کیا وہ مسلمان شمار ہو جائے گا؟ کبھی بھی شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ وہ تو اپنی زندگی کے اندر کلمہ نہیں پڑھ کر گیا.
اس کی جب موت آئی تھی وہ کفر کی حالت میں آئی تھی، تو بعد میں اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہے وہ کہیں جی یا اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تو وہ قطعاً مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ وہ جو کلمہ پڑھے گا، جو ذکر و اذکار کرے گا، جو نیکی کرے گا، اس کو ہی ثواب ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کیا۔ انسان جو کوشش کر کے آئے گا اسی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ کوشش کوئی کرتا رہے اور بدلہ جو ہے وہ کسی کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جو کوشش ہے نا وہ عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ کیا کام کر کے آیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر جان کو پورا پورا اجر ملے گا اس کا جو اس نے کمایا، ماں کا سبب جو اس نے کمایا۔ بھئی یہ جمعہ تو میں پڑھا رہا ہوں اپنے ثواب کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اور میں جمعہ پڑھنے کے بعد دعا کروں کہ یا اللہ یہ میرے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا دے؟ نہیں، وہ فلاں رشتہ دار نے تو کوشش کی ہی نہیں، اس نے تو وہ کمایا ہی نہیں، یہ تو میری کمائی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ آپ کی کمائی ہے، آپ کی نماز کا آپ سے سوال کیا جائے گا، میری نماز کا مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں اور کہوں میرے بھائی کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، وہ بے نماز رہے، وہ نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور میں کہوں یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، وہ نمازی ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں، وہ بے نماز کا بے نماز ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان کو بدلہ ملے گا ماں کا سبب جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں آپ ان کو دور نہ بھگائیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ نہیں، آپ کا حساب آپ سے، ان کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ نیکی کوئی کرے اور ثواب کسی کو پہنچا دیا جائے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ قرآن مجید نے جو اصول دیا وہ یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس سے ہی اس کا حساب لیا جائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا وہ لکھتے کیا ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیار محافظ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ انسان جو بات کرتا ہے، انسان جو کام کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، عمل بھی انسان کا ہی لکھتے ہیں جس نے وہ عمل کیا ہوتا ہے، اور ان کو علم بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فوراً لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی کوئی کرے اور ثواب کسی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، بھئی ایسا نہیں ہوتا، یہ اسلام کا اصول ہی نہیں ہے۔ سورہ جاسیہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
ہر گروہ وہاں پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا قیامت والے دن، اور سب کو ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا آج تم کو بدلہ ملے گا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر جو ہے حق کے ساتھ گواہی دے رہی ہے۔ ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جس نے عمل کیا ہے اسی کے کھاتے میں وہ عمل جائے گا بھائی، دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر اس نے دوسرے کو اس عمل کے اوپر لگایا ہے، وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، تو لگانے والے کو بھی پھر اس کا ثواب ملے گا، اگر اچھے پر لگایا ہے، برے پر لگایا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، کیونکہ یہ اس بندے نے اس کو اس عمل پر لگایا ہے، یہ اس کی کمائی ہے۔ تو جس کی جو کمائی ہے اسی کے بارے میں قیامت والے دن اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کمائی میں اپنے لیے کروں اور فائدہ جو ہے وہ کوئی اور اٹھا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی حدیث کے اندر، کسی قرآن کی آیت کے اندر ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان نیکی خود کریں اور ثواب کسی کو جو ہے وہ بھیج دیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ مسئلہ پھر آیا کہاں سے؟ اصالہ ثواب کا مسئلہ کدھر سے گیا ہے؟ جن روایات کے اندر، جن احادیث کے اندر اصالہ ثواب کا مسئلہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے، ان روایات کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے، یہ مفہوم غلط سمجھا گیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی جو عمل کرتا ہے نا، اس کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اصول سے بعض چیزیں مستثنا ہوتی ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا قرآن مجید کی روشنی میں کہ اصول یہ ہے کہ انسان مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس اصول سے ہٹ کر ہیں، استثنائی شکل ہے۔ قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا انسان کی پیدائش کا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہ یہ ہے، مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، لیکن یہ تینوں شخصیات اس اصول سے ہٹ کر ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو اصول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جو عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو ہی ملے گا، اچھا کرے گا اچھا بدلہ لے لے گا، برا کرے گا برا بدلہ لے لے گا۔ یہ نہیں کہ بدلہ کوئی نیکی کوئی کرے برائی کوئی کرے اور کھاتے کسی میں ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن بعض روایات کے اندر بعض مسائل ایسے آئے ہیں جن سے غلط فہمی لگی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ نظر پوری نہیں کر پائی اور فوت ہو گئی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری بہن کے اوپر قرضہ ہوتا تو تو نے ادا کرنا تھا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا یہ بھی تو قرضہ ہے، یہ اللہ کا قرضہ ہے، پیسہ جو ہے وہ بندے کا قرضہ ہوتا، وہ تو تم نے ادا کرنا، تو یہ بھی ادا کرو۔ اب یہاں پر جو حج کرنے کی اجازت ملی ہے وہ ہے کہ اس خاتون کا، اس صحابیہ کا حج نظر والا ہے، اس نے نظر مانی ہوئی تھی، اور اس بھائی نے جو حج کرنا تھا اس کی نیت ہی یہ تھی شروع سے ہی کہ میں نے یہ حج اپنی بہن کا کرنا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے تلبیہ کہا حج کا، لبیک اللہم لبیک لبیک عن شبرمہ لبیک، یا اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں حج کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے جس کا تو نام لے رہا ہے؟ جی میرا بھائی ہے، یا کہا اس نے کہ میرا عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے حج کیا؟ نہیں جی۔ آپ نے فرمایا پہلے تو حج کر پھر تو شبرمہ کی طرف سے حج کر۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے حج کرنا ہے تو تلبیہ ہی اس کے نام کا کہا جائے گا،
جبکہ ایصال ثواب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ نیکی میں نے کی ہے اپنے لیے، اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اگر میں نے شریعت کے مطابق چلنا ہے تو میں کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہوں، لیکن نیت ہی یہ ہوگی کہ میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اگر میری یہ نیت ہوئی نا کہ حج میں اپنے لیے کر رہا ہوں اور ثواب میں کسی کو پہنچاؤں، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں۔ شروع سے نیت ہی یہ ہوگی کہ میں حج جو ہے وہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ عمرے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کسی کی طرف سے عمرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، وہی نیت ہی شروع سے تلبیہ کے اندر باقاعدہ اس کا نام لیا جائے گا۔ میں اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی طرف باقاعدہ شروع میں ہی اس کی طرف سے نام لے لیا جائے گا، نیت ہی اس کی طرف سے کی جائے گی۔ یہ ایک شکل موجود ہے اسلام کے اندر، لیکن یہ شروع سے ہی نیت یہ ہوگی، جبکہ ایصال ثواب کے اندر شروع میں نیت یہ نہیں ہوتی۔ روزہ اگر کسی کا رہ گیا، روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر 1 مہینے کے روزے رہتے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا سومی انہا، تو روزہ رکھ اس کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ۔ جبکہ ایصال ثواب کے اندر چیز یہ ہے کہ روزہ میں نے اپنا رکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رمضان کے روزے میرے اوپر بھی فرض ہیں، میرے بھائیوں کے اوپر بھی فرض ہیں، میرے والدین کے اوپر بھی فرض ہیں، اور اگر میں رمضان کے روزے رکھوں، اپنے لیے اپنا فرض پورا کروں اور کہوں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، میرے بھائی کو پہنچا دے، وہ روزہ رکھے ہی نہ، تو کیا ان کی طرف سے روزہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر روزہ رکھنا ہے کسی کی طرف سے تو وہ جو اس کے رہے ہوئے روزے ہیں، بیمار ہو گیا رمضان کے اندر، روزے اس نے بعد میں رکھنے تھے، نہیں موقع ملا، فوت ہو گیا، نظر مانی اس نے کہ میں 10 روزے رکھوں گا، نظر پوری نہیں کر پایا، فوت ہو گیا، پھر اس کی طرف سے نیت کی جائے گی۔ ابتداءً ہی نیت یہ ہوگی کہ میں روزہ اس کی طرف سے رکھ رہا ہوں۔ اس کا ثبوت ملتا ہے روزوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزہ تھا تو اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ صحیح بخاری دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ فوت شدگان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی، اے اللہ کے نبی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور مال بھی چھوڑ کر گئے ہیں اور وصیت بھی کوئی نہیں کی، وصیت کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، فہل یکفر عنہ ان تصدقت عنہ، قال نعم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرے والد کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل، نعم ہو جائیں گے۔ فوت شدگان کی طرف سے ان کا رہا ہوا حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، فوت شدگان کے رہے ہوئے روزے رکھے جا سکتے ہیں، فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کرتے ہوئے نیت ہی یہ ہوگی کہ میں یہ کام اس کی طرف سے کر رہا ہوں۔ یہاں سے غلط فہمی لگی ہے ایصال ثواب والی، جبکہ ایصال ثواب کا مطلب کیا بیان کیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ دعا بھی یہی کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ جو عمل ہم نے کیے نا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اس کا مطلب بھی یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور عملی طور پر بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ نہ تو کسی کی طرف سے قرآن مجید پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ اصول یہ ہے کہ عمل ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، لیکن یہ 3 باتیں جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، رہا ہوا حج عمرہ، رہے ہوئے روزے یا صدقہ و خیرات، یہ مستثنا ہو گئی 3 شکلیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی طرف سے قرآن مجید پڑھا جائے گا، اس کی طرف سے کوئی اور کام کیا جائے گا جس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، تو وہ کوئی نہیں ثواب پہنچے گا اس کو۔ ثواب اس کو ان 3 چیزوں کا ہی، کیونکہ یہ عمل ہی اس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو فوتیدگی کے بعد ایصال ثواب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کل 7، 10، 40،
کسی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کا یہ معاملہ نہیں کیا۔ صحابہ کے زمانے میں آ جائیں آپ، صحابہ نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تابعین کے زمانے میں آ جائیں، کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ائمہ کے زمانے میں آ جائیں، کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ اصل میں ہندوستان کی طرف سے جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے چیز، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں یہ چیز سراد کا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کے دیکھے دیکھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز جڑ پکڑ گئی۔ تو ایصال ثواب، نیکی اپنے لیے کرنا اور ثواب کسی کو بخش دینا، یہ نہ قرآن مجید کے اندر ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ لیکن جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، جس سے غلط فہمی ہوئی، وہ شروع سے کام ہی فوت شدگان کی طرف سے کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی کرتے جائیں، صرف اس کا جس کا وہ معاملہ رہ گیا ہے۔ حج اس کے ذمہ فرض تھا، حج ادا نہیں کر سکا۔ عمرہ اس کے ذمہ فرض تھا، عمرہ ادا نہیں کر سکا۔ روزے اس نے رکھنے تھے، نہیں رکھ سکا، یہ کام اس کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ باقی صدقہ خیرات جو ہے وہ جتنا جب چاہیں، لیکن نیت یہ ہوگی کہ میں اس کی طرف سے یہ کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔